السلام علیکم کسان بھائی، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہاشمہ سبسڈی آفیشیل کی طرف سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ جو پالیسی ہے ویٹ پروکیورمنٹ پالیسی، جس پالیسی کے تحت حکومت نے کسانوں سے گندم خریدنی ہے، آج وہ پالیسی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ تو ہم نے اپنے سورسز سے پالیسی کے جو سیلینٹ فیچر ہیں وہ نکلوائے ہیں۔ میں نے سوچا آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر کر دوں اور یہ پتہ چل سکے یہ پالیسی کسانوں کے کتنے فیور میں ہے، اور کون سے لوگ ہیں جو سب سے زیادہ اس سے مستفید ہوں گے، اور کون سے لوگ ہیں جن کو سب سے زیادہ اس سے نقصان ہوگا۔ تو بتاتا چلوں کسان بھائیوں، یہ جو پالیسی ویٹ پروکیورمنٹ پالیسی ہے، اس میں بنیادی طور پر دو چیزیں طے کرنا ہوتی ہیں۔ نمبر 1، گندم کی پرائس کیا ہوگی، یعنی کہ قیمت کیا ہوگی۔ نمبر 2، کہ حکومت کتنی گندم خریدے گی۔ جو سپورٹ پرائس کا کنسیپٹ ہے، سب سے پہلے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں۔ پوری دنیا میں، ایون ہمارے ہمسایہ ملک میں 20-25 پروڈکٹ ایسی ہے جن کے اوپر سپورٹس پرائس دی جاتی ہیں۔ سپورٹ پرائس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ منیمم اگر آپ طرح حکومت نے 3900 روپے گندم کا ریٹ نکالا ہے کہ 3900 روپے پر اگر آپ کی گندم نہیں بک رہی تو وہ لا کے حکومت کو بیچ سکتا ہے، ورنہ اس سے اوپر جا کے اگر آپ کی بک رہی ہے تو مطلب آپ سیل کر دیں۔ امدادی قیمت کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ لیکن اس وقت اور پچھلے سال کو دیکھیں تو یہ بہت اس میں تضاد ہے، کیونکہ پچھلے سال مہنگی گندم بکی ہے تو جتنے متعلقہ اسسٹنٹ کمشنر تھے ان کو اس کام پہ لگا دیا گیا کہ کسانوں سے کوئی گندم اور نہ لے، حکومت کو دے دیں۔ حکومت کسی اور ریٹ سے لے رہی تھی، کیونکہ باہر جو ریٹ مل رہا تھا وہ کسانوں کو کچھ زیادہ ریٹ مل رہا تھا، کیونکہ یہاں ہمارے ملک میں الٹی گنگائی بہتی ہے اور ہمیشہ ہی کسانوں کا استحصال کیا جا رہا ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت نے کسانوں کا معاشی قتل عام شروع کیا ہوا ہے، جو کہ 3900 روپے فی من امدادی قیمت مقرر کر دی۔ یہ قیمت بہت کم ہے، ہمیں اس پہ افسوس ہے، لیکن اس سے جو دردناک پہلو ہے وہ اس سے آگے ہے۔ کم از کم پرائس تو 3900 طے کر دی، لیکن اس وقت جنوبی پنجاب میں جو گندم فروخت ہو رہی ہے وہ 3000 سے 3500 روپے کے درمیان فروخت ہو رہی ہے۔ پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کہاں گئی حکومت کی سپورٹ پرائس، اور یہ دیکھیں کہ کسان کہاں کھڑا ہوا ہے۔ کہ ہم باتیں کر رہے تھے اور کیلکولیشن کر رہے تھے کہ جب کہ 4000 کی اگر پرائس مقرر ہوتی ہے تو تب بھی کسان کو جو ہے نا نقصان میں جانا تھا۔ اب حکومت نے 3900 روپے طے کر دی قیمت، اس کے باوجود 3900 طے کرنے کے باوجود بھی کسانوں کی جو ہے نا گندم نہیں بک رہی، 3300، 3400، 3500 روپے میں بک رہی ہے۔ اور جو ہے نا کسان جو ہے اس نے مجبوراً جو ہے اپنی فصل جو ہے نا فروخت کرنی ہے۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنی اگلی فصل لگانی ہے، کسان کو فروخت ہی کرنی پڑے گی یہ گندم، اور وہ بیچارہ اسی ریٹ پہ فروخت بھی کر رہا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ کسان اس وقت گندم کی کاشت میں سراسر نقصان میں جا رہا ہے۔ تو اس طرح دیکھیں اگر تو کپاس میں گھاٹا، منجی میں گھاٹا، مکئی میں گھاٹا، سرسوں میں گھاٹا، کنولے میں گھاٹا۔ اگر ہم ڈی اے پی کی بات کریں تو کسان نے 14000 سے لے کر 16000 تک ڈی اے پی خریدی ہے، اور اس کے اوپر جو سبسڈی دینی تھی انہوں نے 2 سال ہو گئے کسان کو وہ سبسڈی بھی نہیں ملی۔ اور جس طرح یوریا لی ہے کسان نے وہ بلیک پہ سیل ہوتی رہی ہے، ہر کسی کو پتہ تھا، ہر علاقے کے اسسٹنٹ کمشنر کو اس چیز کا بھی پتہ تھا کہ کہاں کہاں بلیک میں سیل ہو رہی ہے۔ اگر جس نے 20 ایکڑ یا جس نے 10 ایکڑ اگائے ہوئے تھے، فصل لگائی ہوئی تھی، گندم لگائی ہوئی تھی، ان کو صرف 2 بوری لاٹ ہو رہی تھی۔ 2 بوری سے وہ کیا کرتا بیچارہ۔ اب گندم جو کسان کی آخری امید تھی اس میں بھی کسان گھاٹے میں جا رہا ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو ایک چیز کا کنسیپٹ کلیئر کرنا چاہ رہا تھا، سپورٹ پرائس کا، وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اور بھارت میں جن چیزوں پر سپورٹ پرائس کسان کو دی جاتی ہے وہاں پہ حکومت کی بائنگ علیحدہ ہوتی ہے اور پرائیویٹ سیکٹر کی بائنگ علیحدہ ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسان کو باہر سے ریٹ اچھا مل رہا ہو تو وہاں بھی وہ سیل کر سکتا ہے، اگر سپورٹ پرائس پر حکومت کو دینی ہے تو وہ حکومت کو بھی دے سکتا ہے۔ اس سے ہوتا کیا ہے، اس سے کم از کم کسان کے اخراجات تو پورے ہو جاتے ہیں۔ لیکن پاکستان کا کسان، اب یہ ہمیں مجبوراً کہنا پڑ رہا ہے، پاکستان کا کسان جو ہے نا پاکستان میں انتہائی بدقسمت کسان ہے، اور جو خوش قسمت جہاں پر پاکستان میں طبقہ ہے، سٹاکسٹ ہیں، جو لوگ سٹاک کرتے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک فیوچر کی پروڈکشن دے رہا ہوں
آپ لکھ لیں ایسے ہی ہوگا۔ اس وقت جو بائنگ کر رہا ہے تقریباً گندم، وہ مڈل مین ہی بائنگ کر رہا ہے، اور وہ سمگلر کر رہا ہے جس نے گندم سمگل کرنی ہے افغانستان اور باقی اس طرح کی جو ریاستیں ہیں ان کو ہمارے بارڈر ساتھ ساتھ لگتے ہیں، وہاں پہ انہوں نے سمگل کرنی ہوتی ہے گندم۔ یہ لوگ کم قیمت میں خریدیں گے اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس کی جو ہے نا گندم کی پرائس وہ ہائی ہے۔ اس وقت یہاں سے سمگل ہوگی، ہم 6 ماہ بعد دوبارہ روس اور یوکرین اور باقی ممالک سے ہم جو ہے نا گندم امپورٹ کر رہے ہوں گے، اور تقریباً ایسے ہی ہوگا جب پرائیویٹ سیکٹر کے پاس اتنا ہی گندم جائے گی تو جہاں اس کو اچھی پرائس ملے گی وہ وہاں سیل کر دے گا۔ اس طرح یہ آپ سارے جانتے ہیں کہ ہماری زیادہ تر گندم افغانستان کے بارڈر کے ساتھ افغانستان میں اسمگل ہوتی ہے، اور جو کسان کو ملا ہے اس کے بارے میں بھی آپ سب جانتے ہیں، اور اس کے جو سیلنٹ فیچر ہیں پورٹس پرائس کے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ 6 ایکڑ یا اس سے کم رقبے پر آپ نے گندم کاشت کی ہے، یا 6 ایکڑ یا اس سے کم رقبہ آپ حکومت کو دینا چاہتے ہیں، تو اس سکیم کے لیے آپ ایلیجیبل ہیں، ورنہ آپ بھول جائیں۔ اگر آپ نے 20 ایکڑ کاشت کی ہے یا اس سے زیادہ کاشت کی ہے، اور اس دفعہ میں جانتا ہوں کہ لوگوں نے 500 بھی ایکڑ گندم کاشت کی ہوئی تھی، صرف جو ہے نا 6 ایکڑ والا کسان اس پالیسی میں فال کر رہا ہے۔ اس سے بھی زیادہ مذاق جو ہے کسان کے ساتھ وہ یہ ہے، حکومت نے سوچ لیا ہے جس طرح یہ باردانہ ایشو کر رہے ہیں کہ ہماری جو ہے نا فی ایکڑ پیداوار ہے وہ 15 من ہی آئے گی۔ اب یہ دیکھنا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایوریج ہم پچھلے سال کی دیکھیں 30 من بھی فی ایکڑ کا حساب لگائیں تو پھر حکومت جو ہے نا ہمارا صرف 3 ایکڑ خرید سکے گی، کیونکہ حکومت نے 6 ایکڑ کا 6 ایکڑ کے جو ہے نا 15 من لگائے ہوئے ہیں 1 ایکڑ کے، تو وہ 6 ایکڑ کی فصل پوری بھی نہیں لے رہی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ باقی جو گندم بچتی ہے کسان کے بعد وہ اس کا کیا کرے گا کسان؟ یہ تقریباً ہی مڈل مینوں کو فائدہ دینے کے لیے ساری پالیسی اس طرح سے رکھی گئی ہے۔ تو اس کا مطلب باقی گندم کہاں جائے گی؟ تو سیدھا ہی کیوں نہ لکھ دیں کہ ہم نے 3 ایکڑ کی گندم خریدنی ہے، 6 ایکڑ کی گندم خریدنے کا تکلف ہی نہ کریں۔ تو اس سال بڑی بمپر کراپ ہے، اس سال تو آپ کی پیداوار فی ایکڑ پیداوار 40 سے 45 من تک ہے، پھر آپ جو ہے نا کسان سے 15 من فی ایکڑ کے حساب سے خرید رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ کسان ایسے ہوں گے جو 1 ہی ایکڑ میں آپ کا جو ہے نا وہ کوٹا پورا کر دیں گے، کسان جو ہے نا 2 ایکڑ میں پورا کر دیں گے، تو 6 ایکڑ لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ بھی آپ نے خواہ میں تکلف کیا۔ اور تیسری جو اہم بات ہے، جو باردانہ ایشو ہو رہا ہے کسانوں کو، وہ ایپ کے ذریعے جو ہے نا باردانہ دیا جا رہا ہے، تو ایپ کا بھی مسئلہ آ رہا ہے، ایپ کبھی چلتی ہے کبھی نہیں چلتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو دور دور کے علاقے ہیں جو انٹرنیٹ چلانے کے لیے شہروں کا رخ کرتے ہیں، جن کے ایریا میں انٹرنیٹ نہیں آتا، انٹرنیٹ تو کیا سگنل بھی نہیں آتے، ان کے پاس سمارٹ فون بھی نہیں ہے، جو فیچر فون یوز کرتے ہیں یا مطلب چھوٹے موبائل کی پیڈ والے یوز کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کی فیسلٹی سے فائدہ بھی نہیں اٹھا پائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہہ سکتے ہیں وہ آپ کے نزدیک کسان ہی نہیں ہیں۔ یہ میں بڑی معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں جو کہہ رہا ہوں، کیونکہ ہماری حکومتی پالیسیز بھی اس طرح ہیں جو ہم کسانوں کے لیے بناتے ہیں، اور یہ بناتا کون ہے اللہ ہی جانتا ہے یا ادارے جانتے ہیں، ہمیں تو نہیں پتہ، اور پتہ نہیں وہ کس طرح سوچتے ہیں اور کسان کو کس جگہ رکھ کے پالیسی یہ بناتے ہیں۔ اگلی اس سے جو خطرناک بات ہے کہ حکومت نے فلور ملز کو گندم خریدنے کی اجازت دے دی۔ جب حکومت اجازت دے سکتی ہے تو پھر کوئی SOPs بھی بن سکتے ہیں، گندم جو ہے وہ کم از کم کہ وہ سپورٹ پرائز پر خریدیں فلور ملز والے، ایسا بھی کوئی اقدام جو ہے نا حکومت کو اٹھانا چاہیے تھا۔ اور دیکھیں کہ جنوبی پنجاب میں فلور ملز والے جا کے بیٹھ گئے ہیں، 3500 3400 3000 روپے گندم لے رہے ہیں، تو پھر ہم یہ کیسے سمجھ لیں کہ حکومت کے یہ SOPs کہاں گئے، اور ہم یہ کیا سمجھ لیں کہ ان کو کس نے اجازت دی ہوئی ہے، اور کسان کہاں جائے گا؟ اگر اس وقت کسان کی یہ پوزیشن رہی تو پھر آپ یہ بتائیں پھر کسان جو ہے وہ کس ریٹ پہ بیچے گا؟ 3000 روپے گندم بیچے گا؟ اگر کسان 3000 روپے گندم بیچے گا تو آپ کو لگتا ہے کیا وہ اگلے سال گندم لگائے گا؟ نقصان کرنے سے بہتر یہ ہے کہ وہ چارہ لگا لے یا زمین کسی کو ٹھیکے پر دے دے، تو پھر اگلے سال تو یہی ہوگا۔ تو ہماری ایک ذرائع سے بات ہوئی ہے کہ میں یہاں نام نہیں کوٹ کرنا چاہتا،
وہ آپ کی اس پالیسی سے 100% ڈس ایگری کر رہے ہیں۔ اگر ہم ان کو کسی فورم پہ لے کے جائیں تو وہ کہیں گے کہ کسانوں کے ساتھ یہ سراسر زیادتی ہو رہی ہے۔ حکومت اگر گندم نہیں خریدتی یہ ساری کی ساری، کسان جو ہے نا وہ برباد ہو جائے گا، کیونکہ کسان گندم سٹاک نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ جو کسان تنظیمیں ہیں وہ بھرپور احتجاج کی کال دے چکے ہیں، اور کسان پالیسی کی فیور میں نہیں ہے۔ کسان کو تو خیر ابھی سمجھ بھی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ کسان تو بس یہی سمجھ رہا ہے کہ چلو پرائس کم آئی ہے، 3900 روپے پرائس آئی ہے، بس۔ اگلی کہانی جو شروع ہو رہی ہے وہ تو کسان کو پتہ بھی نہیں ہے اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، اور آنے والے وقت میں کیا ہوگا اس کے ساتھ۔ اور اس کے بعد اور اپر پنجاب کے بہت سارے بڑے کاشتکار ہیں، ذمہ دار ہیں، جو مسلم لیگ نون کی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس وقت بہت اچھی پوزیشن میں ہیں، وہ بھی اس پالیسی سے اتفاق نہیں کر رہے، کیونکہ وہ خود ذمہ دار ہیں اور وہ خود اپنی گندم لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ لوگ جو گندم کہاں لے کے جائیں گے؟ اور ایسے لوگ ہیں جو اس پالیسی کے حق میں نہیں ہیں۔ یہ سارے حلقے جو ہیں، جو سارے اس وقت پالیسی سے متفق نہیں ہیں، تو حکومت نے کس کو خوش کرنے کے لیے یہ پالیسی بنائی ہے؟ تو اس سے زیادہ ہم اور کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، اور یہی کہہ سکتے ہیں کہ کسان کا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ کسان بیچارہ اس وقت جو ہے نا وہ رل گیا ہے، اور فصل پہ اس نے نقصان اٹھایا ہے، گندم لگائی اس پہ بھی نقصان اٹھایا ہے، اگر کپاس اگائی اس نے بھی وہاں سے بھی نقصان اٹھایا ہے، اگر مونجی لگائی وہاں سے بھی نقصان اٹھایا ہے، اگر مکئی لگائی وہاں سے بھی اس نے نقصان اٹھایا ہے۔ تو یہ تھی آج کی تازہ ترین اپڈیٹ، اور اس طرح کی نئے اپڈیٹ کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔